بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ جل جلالہ آسمانوں سے زمین تک ہر بات اور ہر کام ایک تدبیر کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ہر بات اس کے حضور پیش ہوگی ایسے دن میں جس کا اندازہ ہمارے دنیا کے دنوں کے حساب سے 1000 سال کا ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی اللہ تعالیٰ چھپی اور کھلی باتیں جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ میں رب ہوں کہ ہر کام میں تدبیر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہوں۔ تمہیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے اس کو ذہن میں سوچنا چاہیے، پھر ایک ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے، کام بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بندہ بغیر سوچے کام کرتا ہے ہمیشہ خسارہ اور نقصان اس کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں دعوت ذکر دی ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ مٹیریل اچھا ہو تو چیز اچھی تیار ہوتی ہے، مٹیریل کمزور ہو تو چیز کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ضابطہ اور قانون ہے، میرا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ میں چیز کی کوالٹی بنانے میں مٹیریل کا محتاج نہیں ہوں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ جل جلالہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو نہایت ہی اچھی طریقے سے بنایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور انسان کی پیدائش اسے مٹی سے شروع کیا ہے، یعنی سب سے گھٹیا چیز گندا گارا جو سڑا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے اتنا خوبصورت انسان بنا کے پیش کر دیا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی کاریگری ہے، سبحان اللہ۔ آگے چل کے اس کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ مجرمین سارے جب اللہ کے سامنے جائیں گے وہ حقیقت ساری کھل کے سامنے آ جائے گی۔ عام طور پہ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ ابھی دنیا کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آخرت کی آنکھ جو ہی کھلے گی سب کچھ نظر آ جائے گا۔ آج دنیا کی آنکھ نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اے مخاطب کاش وہ منظر دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جب یہ مجرم اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں، ربنا، اور یہ پکار رہے ہوں کہ اے اللہ ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، وسمعنا، اور ہم نے اپنی کانوں سے سن لیا، جو انبیاء نے کہا تھا وہ سچا تھا، جو قرآن نے بتایا تھا وہ ٹھیک تھا، ہم غلطی برتے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک چانس دے دے واپس دنیا میں جانے کا۔ ہم بالکل یقین ہو چکا ہے کہ بالکل صحیح نیک صالح ہو کر آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے آج بات طے ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ماں کے پیٹ سے ہی انسان کو ہدایت یافتہ بنا دیتے، لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے کھلے میدان میں انسان کو چھوڑا ہے، سامنے دو راستے بنا دیے، بتایا یہ راستہ رحمان کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے۔ اب تیری اپنی چاہے سے تو کدھر جاتا ہے؟ اب یہ انسان اپنی مرضی سے اگر شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کا یا انبیاء کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو انسان نے خود ایسا قصور کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان بیان کی ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ وہ ہے میرے محبوب بندے کہ جن کے پہلو خوفوں سے جدا رہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، جی چاہتے ہیں کہ گرم گرم بستر میں سوتا رہے، لیکن اپنے پہلو کو اٹھاتا ہے اور مسلح پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کامل ولی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ ہمیشہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے آقا میرے سب بستر پہ آتے تھے، کہتے محبت میں کہتے عائشہ چھوڑو، میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ منظر ہے، وہی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو دیتے ہیں۔ دوسری بات یدعون ربهم خوفا وطمعا، امید اور خوف کے درمیان اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ یا تو امیدیں اتنی لگا دیتے ہیں، خوف ہی ختم کر دیتے ہیں، جو مرضی کریں، گناہ کریں، زنا کریں، سود لیں، رشوت لیں، جو مرضی کریں، اللہ غفور رحیم ہے۔ یا تو یہ کنسپٹ بن جاتا ہے بس اللہ غفور رحیم ہے، وہ جبار کا حال علی کا ذہن سے نکل جاتا ہے۔
اور یا پھر خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں بس اب میری جان ہی نہیں چھوٹی تو میں پکا گیا بس. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوف اور امید کے درمیان انسان کو اپنی لائن چلانی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جو ہے کہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے گزشتہ زندگی کے گناہوں پہ اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ اکیلا میں ہوں. اور فرمایا اگر اللہ کا یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے. اس نے جو ایمان دیا اور مجھے عزت دی کہ میں اکیلا ہوں جنت میں جاؤں. تو یہ امید اور خوف کی کیفیت ہے. تو انسان کو اسی پر اپنا ایمان بنانا چاہیے. آگے سورہ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام عرب اکٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کرام کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. تو ساری انہوں نے ترتیبیں بنائیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پرانے لوگ تھے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی کی 350 سال عمر تھی، وہ بڑے دور سے چلے آ رہے تھے. آپ فرماتے تھے یا رسول اللہ، ہمارے عیسائی دور میں جب ایسے دشمن آتے اور ہم کمزور ہوتے ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود دیتے تھے. تو ہم خندق کھودتے ہیں، وہ 10 گز چوڑی تھی، 10 گز لمبی گہری تھی اور بڑی پورے مدینہ پاک کی سیروں پر تھی. وہ خندق کھودی گئی، اس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو کامیابی دی. منظر اتنا خطرناک تھا کہ ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ یہ الفاظ انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ تو میں کہوں کہ وہ نسل منکم، تو آپ یاد کرو کہ اب دشمن اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے. وزاغت الابصار، تمہاری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے کلیجے منہ پانے لگے. وتظنون باللہ ظنونا، عجیب عجیب گمان آنے لگے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ ازمائش کے ایمان کو صحیح ہم نے جھنجھوڑا ہونا. اور منافق اور کافر اور یہ جو کافری کہنے لگے ماں وعدنا اللہ اور رسول اللہ غرورا، اللہ رسول نے دھوکہ دیا تھا. وہ حوصلے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ عجیب لوگ تھے. سبحان اللہ، ان کی عزتیں اور عظمتیں کیا ہی کہنے. ان کے ایمان بڑھ رہے تھے، ان کے تقوی بڑھ رہے تھے. عجیب کیفیت اسی منظر میں جب سارے کفار ایک باری حملہ کر رہے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہو رہا. یہ واحد غزوہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی. اللہ کہ نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن فرصت ہی نہیں ملی، اتنا سا حملہ تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ سارے ہم ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، ٹھنڈ سردی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بندہ بھیجنا ہے، کون جائے گا جو کافروں کے لشکر کی خبر لے کر آئے گا. تو ایک صحابی ہیں، وہ پیارے آقا کے قدموں میں غالب نظر معاذ ہیں یا ایسے میں نام آتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کھڑے ہو. کہتے میں سر مجھے چٹر رہا تھا، پیارے آقا نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا مجھے ایسے لگ رہا کہ جیسا میں ہیٹر کے اندر کے چل کے جا رہا. وہ بھی ایک بڑی عجیب ان کا منظر آتا ہے، اس کا ذکر ایک اس میں آ رہا ہے. دوسرا اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 خرابیاں تھی اس کا جواب دیا ہے. عام طور پہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بچے کو کوئی پال لیتا تھا نا، وہ بولا بیٹا، جسے متبنہ کہتے ہیں، یہ بالغ کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا حقیقی بیٹا، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں. تو اس کا ایک اللہ نے رد کیا. دوسرا جو خامد اپنی بیوی کو نا کہہ دے تو میری ماں ہے، ماں نہ پڑھنا، وہ اس کی ماں بن جاتی تھی، اس کو ماں سمجھتے تھے. اور تیسرا کہ جو بندہ بہادر ہوتا تھا وہ کہتے تھے اس کے سینے میں 2 دل ہے، یہ بھی بڑا کلیجہ ہے. آج کل ہم بھی لوگ کہتے ہیں یار فلاں بڑا جگر ہے، بڑا کلیجہ، ٹائم مار کلیجہ ہوتا ہے. دل اتنا ہی ہوتا ہے، دل بڑا چھوٹا بہت کم ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور تھا. تو اللہ جل جلالہ نے ان چیزوں کو ختم کیا. 2 رسمیں جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کی گئی کہ وہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سے سسر نکاح کر سکتے ہیں، یہ نبی نے سامنے کروایا. اور باقی جو چیزیں تھی منع کی گئی، کسی کے منہ سے کہنے سے ماں نہیں بنتی. اگرچہ ایسا کوئی کر دیتا ہے یا بیوی کو ماں کہتا ہے یا بیوی کو بہن کہتا ہے یا میری ماں کی طرح ہے کہ تیرے جسم کا فلاں حصہ میری ماں کے جسم کی طرح ہے، پھر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ماں نہیں بنتی. اور جو بہادر ایک بندہ بہت بہادر مانا جاتا تھا، اس کا ذکر آتا ہے بہت مختصر ہے، یہ بہت بہادر ہے، اس کے 2 دل ہیں. تو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ کسی جگہ کوئی ایسا حادثہ ہوا، وہ بیچارہ ایسا بھاگ رہا تھا کہ ایک پاؤں میں جوتی تھی اور دوسرے میں جوتی بھی نہیں تھی. اور میں یہ تمہارا بہادر ہے جس کے دل میں 2 سینے میں 2 دل آ رہے ہیں. اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالغ تھے. وہ یہ تھا کہ ان کا بڑا عجیب منظر ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے خریدے تھے، چھوٹے سے
بچے تھے کہ کہیں سے اغوا ہو گئے تھے اور آگے لوگوں نے بھیج دیا تھا. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے آقا کی شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے یہ گفٹ دیا پیارے آقا کو کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ کی خدمت کرے گا. تو ان کے چچا آئے زید بن حارثہ کے، انہوں نے آ کر دیکھا مکہ میں کہ ہم جس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں 10 سال سے، یہ بچہ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو آ کر کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دیں. پیارے آقا نے فرمایا میں تو نہیں روکتا ہوں، اگر یہ بچہ جائے تو لے جائے. زید بن حارثہ کو چچا نے بڑا زور لگایا کہ میں نے کہا چچا میرا بس جا نہیں چلتا، میں ایسا محبت رسول میں اسیر ہو چکا ہوں کہ اب جدا نہیں ہو سکتا. گئے ان کے والد کو لایا، ان کی ماں کو لایا، انہوں نے پورا حربہ لگایا. ماں نے بہت باتیں کی، بڑی محبت اور ممتا دکھائی کہ تو ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام رہے گا، میرے ہوش میں آئے گا، آزادی کے اندر گھومے گا پھرے گا. کہنے لگے اماں جی آپ میری ماں ضرور ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جس آغوش میں جا چکا ہوں نا، ماں قربان ہے، باپ قربان ہے، خاندان قربان ہے، رسول اللہ کا در نہیں چھوڑو. جب وہ چلے گئے پیارے آقا نے فرمایا میں بھی نہیں چھوڑتا. تو آپ بھی فرد محبت میں یہ بندہ اتنی وفا کر رہا ہے، اتنی جان نثاری کر رہا ہے، پیارے آقا نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا مکہ میں لے گئے بیت العزیز کے سامنے. وہ سارے عرب کو لا کے کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہوگا، یہ زید بن محمد ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے. کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہے جس کو پیارے آقا نے اپنا بیٹا بنایا. تو آگے چل کے یہ رسم توڑنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنائی. پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی کی صورت میں واقعہ موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش کا نکاح ہوا. وہاں ایک اور مسئلہ سمجھایا گیا کہ ہم اثر ہونا چاہیے، کف کے اندر شادی ہونی چاہیے. سید کی غیر سید سے شادی کرائیں گے تو رولا یہی ہوگا جو زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا. شادی ہوگی، پہلی معاملہ یہ ہوا کہ زید بن حارثہ کی جو بیوی بنی ہے حضرت زینب بنت جحش، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ بن جحش سے کہا کہ مجھے اپنی بہن کا رشتہ دیتا ہے، آپ نے غلام دے دیا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم سوچ کے جواب دیں. قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فوراً آگے سے جواب دیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. جب اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا تو ہمارا اختیار کوئی نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ہوگا رشتہ. میرے رسول نے مانگے رشتہ تو میں دینا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رشتہ دو، تو اب رشتہ ہوا، شادی ہوئی. وہ سید قریشی اور ہاشمی یہ بیچارے غلام کہاں رہ سکتا ہے بندہ، ٹوک ٹاک لگتی ہے، اونچ نیچ تو ہوتی ہے، یہ فطرت کی بات ہے. اعلیٰ خاندان کی اگر چھوٹے خاندان کا بندہ لڑکی لائے گا تو تانے میں نماز میں پوچھ سکتا ہوں تیری حیثیت کیا ہے، میں اور رسول اللہ کی بہن، اللہ اکبر کیا مقام ہے اس کا. بہرحال آ کر کہتے ہیں رسول اللہ میں ان کو طلاق دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ طلاق ہوگی، بتا دیا تھا کہ عدت کے بعد اس کا نکاح آپ سے ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کو کہنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں برداشت کرو، گزارا کرو، کوئی معاملات چلاؤ. بہرحال پھر آگے چل کے مجبوری ہوئی اور فیصلہ ہو گیا. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، فرمایا کہ وَإِتَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس بندے کو جس پر آپ اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو روکے رہو. وَاتَّقِ اللَّهَ، آپ اصل میں ڈر رہے تھے یہ لوگ عورت والے کیا کہیں گے، کبھی اس کو بہو بنایا ربی خود بیوی بنا رہے ہیں. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے دل کے اندر آپ کو ڈر تھا. وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اس کو زہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اللہ زہر کرنا چاہ رہے ہیں. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اور اللہ جل جلالہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، بس جب زید نے جدائی کا فیصلہ کر دیا، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کی شادی ہم سے کروا دی. لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ اہل ایمان کے لیے حرج نہ ہو فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اپنی منہ بولا بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جب وہ اپنی معاملات ان سے طے کر لیں. تو یہاں یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ کی جو بعد میں ہماری ماں بنی، زید بن حارثہ نے طلاق دی. طلاق کے بعد اتنا گزری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی کہ وہ بولا بیٹا ابو میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں. قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی ادعوہم لآبائہم، سے کہتا ہے ان لوگوں کو اب ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، جس نے پالا اس کے نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے. اب زید بن حارثہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، یار میری نسبت تو بھی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ اتار کے فلما قضا زید، یہ زید کا نام قرآن میں لایا گیا، تسلی رکھو پریشان نہ ہو. اگر رسول اللہ کے بیٹے کی نسبت ختم ہوئی ہے تو قرآن میں تک نام لے آئے.
قیامت تک جو زید کا نام لے گا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو 30 نیکیاں دوں گا۔ یہ قربانی کا اللہ نے صلہ دیا، اس کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہو گیا۔ پھر آگے چل کے اگلی آیات کے اندر یہ فرمایا کہ عام مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی لڑکی سے شادی کرے تو مہر لازمی ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرج انہیں اختیار دیا گیا، جو آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کی ماں کہنا ضروری نہیں۔ پھر آگے ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص شان بیان کی ہے قرآن کریم کی اس آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشرا خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا ڈرانے والا بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا سراج بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایک لفظ اتنا بڑا معنی رکھتا ہے کہ اگر اسے کسی کروں گا میرا ٹائم نہیں رہ جائے۔ شاہد گواہ، گواہ ساری دنیا گواہ ہوتی ہے لیکن گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرائن اور دلائل کا گواہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کی طرح مثال دی ہے، ایک بندہ کہتے ہیں فلاں بچے کو جب ڈور لگی اور اس کا آصف کا گلا کٹا جو چند دن پہلے میرے سامنے اس کی کٹی اور وہ لڑکا فلاں چھت سے گلی اڑا رہا تھا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ موقع کا گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لڑکا وہاں سے جب اس کو ڈور لگی تو اسے گلی چھوڑی بھاگ رہا تھا، تو وہ لگتا ہے وہی ہوگا، وہ قرائن اور دلائل کا گواہ ہوتا ہے۔ سارے انبیاء نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، چاند اور سورج کے نظام کو دیکھ، زمین اور کائنات کے نظام کو چلتا ہوا دیکھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو خدا ہے۔ سارے انبیاء قرائن و دلائل والے ہیں اور میرے آقا شاہد ہے، اپنی آنکھوں سے آج میں دیکھ کے آئے، یہ پیارے آقا کی عظمت ہے۔ پھر اس میں سے ایک جملہ میرا سکتا ہوں، اللہ نے قمر منیرہ نہیں کہا، سراج منیرہ کہا۔ پانچ ساتھ میں زیادہ لگ جائیں گے لیکن سے اہم عنوان وہ ہے، چاند کی چاندنی میٹھی ہوتی ہے، چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، سورج کی تپش سخت ہوتی ہے۔ اللہ نے سخت چیزیں تشبیہ دی ہے، اللہ نے چاند کی چاندنی سے تشبیہ دی چاہیے، چاند کی چاندنی میں مزہ آتا ہے، سورج سے ہم بھاگتے ہیں جب سورج آتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اور بات سمجھائی ہے۔ دیکھو چاند نکلا ہوگا، دنیا میں کتنی ایسی جگہوں کی جان دے رہا ہوگا، چاند کی چاندنی درختوں کے اندر سے روشنی نیچے نہیں اتارتی، چاند کا درخت ہوگا نا تو اس میں نیچے اندھیرا ہی ہوگا۔ سورج کو اللہ نے یہ کمال دی، جب سورج نکل کے آتا ہے، کچا مکان ہو، پکا مکان ہو، دریا ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، پہاڑوں کی کھوئیں بھی ہو تو وہاں بھی روشنی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ میرا محبوب جس طرح دنیا کا سورج ساری کائنات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، میرے آقا کے آنے کے بعد پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوگی، آپ کے نور سے پوری دنیا منور ہوگی۔ پہلے انبیاء ستاروں کی طرح ہیں، میرے آقا اور سب کے محبوب آقا سورج کی طرح ہیں۔ ایک دوسری یہ اس میں تشبیہ دی ہے کہ پوری کائنات مزین ہوگی، پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا۔ دوسری تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چاند جو چاندنی لیتا ہے وہ سورج سے اولاد مانگتا ہے، ستاروں کو جو روشنی ملتی ہے وہ چاند اور سورج سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جو خود روشنی دے گا، سورج کی ذاتی روشنی ہوتی ہے، اس سے ستارے بھی چمکیں گے، ابو بکر عمر عثمان کی طرح، اس سے چاند بھی چمکیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا کی بڑی عظمت اور یہاں شان بیان کی گئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شادی میں جو زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ولیمے کی دعوت دی، اور سب سے بہترین ولیمہ اور سب سے بڑا اور مہنگا ترین ولیمہ اس کا ہوا تھا۔ اس میں پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت دی، صحابہ کرام آ گئے۔ یہ عام معمول ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہوتا، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جس کا ولیمہ ہو تو صبح سویرے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی جو نائٹ دیکھ پکانے والا ہوتا ہے اسے سبزی بھی نہیں کاٹی ہوتی تو گاؤں کے لوگ چرپائیوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گپے شپے شروع کر دیتے ہیں، اور ولیمہ ختم بھی ہوتا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا وہاں، صحابہ کرام جلدی آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ نبی علیہ السلام نے گھر میں دعوت دی تھی، تو اب پیارے آقا چاہتے ہیں کہ یہ اٹھیں، ابھی شادی پاری ہوئی ہے، گپ شپ لگائیں۔ اماں نے منہ دکھا کے بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ کھانا بھی کھا چکے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام شرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات بتائی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت داخل ہو، الا یؤذن لکم،
جب تک آپ کو اجازت نہ دی جائے لا طعام کھانا کھانے کے لیے، غیر ناظرین نہ ہو، برتنوں کو مت دیکھو، انتظار مت کرو کہ پک رہے خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی، ولیکن اذا دعیتم جب آپ کو بلائیں اس وقت آؤ، وقت سے پہلے نہ ہو۔ فرمایا کہ فَذْكُرُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا بیٹھنے میں نکل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث باتیں نہ کرو دل لگا کے وہاں، اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ تمہاری باتیں رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہیں، فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وہ شرماتے ہیں تم سے بات نہیں کرتے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي حق اللہ سچ بات کرنے سے کوئی نہیں ڈرتا، تم غلط کر رہے ہو، اس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے نبی کو تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کتنا بڑا مقام ہے، ہمیں جو حکم یہ دیا ہے جب کوئی لاوت دے 12 بجے آنے تو 9 بجے جڑ کے نہ بیٹھو، 10 بجے آنے اور جب کھانا کھا چکے فوراً نکلے۔ ہاں اگر کسی کا ایسا قریبی تعلق ہے کہ ان سے گپ شپ ہے اور وہاں اس سے بیٹھنے سے تکلیف نہیں ہوتی بیٹھ سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ جب بھی کسی غیر سے کسی اور سے کوئی چیز مانگتے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ اماں یعنی فاطمہ یا اماں عائشہ کسی سے مانگتے ہو تب بھی پردے کے پیچھے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں نا جی دل صاف ہونا چاہیے، جی خیر ہے، دل نہ پردہ ہونا چاہیے۔ یہاں اماں عائشہ اماں فاطمہ سے بڑے کسی کا پاک صاف دل ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں حکم کہ پردے کے پیچھے مانگو، تمہارے لیے پھر کیا ہوگا، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلو علیہ وسلم بولیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے جب درود کی نسبت ہو تو اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے درود کی نسبت ہو تو فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، انسانوں کی طرف سے درود ہو تو اللہ صلی علی محمد ہی پڑھتا ہے۔ یہ بھی کلیئر کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ صلی علی محمد نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام بھیجیں، تو اللہ کس کو کہتے ہیں کہ تو بھیج، اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے لیے درود ہوتا ہے، اور ہم اللہ صلی علی محمد ایک پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے درود ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے انسان کو دنیا آخرت میں خدا کی لعنت ہوگی، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے نبی علیہ السلام کی ازواج اور آپ کی بنات کا جو حکم آتا ہے نمبر 58 میں، سیدنا عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کافر آتے ہیں، ہماری مائیں آتی ہیں، اماں فاطمہ آتی ہیں، اماں زینب آتی ہیں، یا جو بھی آتے ہیں تو یہ دیکھ ان کا واسطے کستے ہیں، تو آپ ان کو آرڈر دے دیں کہ یہ اپنے چہرہ چھپا کے آئے تھے، ساری چھپا کے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں سے ہماری ماں کون ہے ہماری بہن کون ہے، تمام اہل ایمان اٹھتے ہیں۔ پیارے آقا بھی جواب دینے لگے تو جبریل کی آیت لے کر آتے ہیں، یا ایھا نبی اے نبی کل ازواجی کا آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے تمام اہل ایمان سے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ بڑی چادر اوڑھ کے اپنی گھر سے باہر نکلیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ انہیں نہ کوئی پہچان سکے گا اور نہ کوئی تکلیف دے سکے گا۔ اور آگے چل کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے خلاف چلتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں یا آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ملعونین، وہ ملعون ہے، خدا کی لعنت ہے اپنے جو گستاخ رسول ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں وہ پائے جائیں کسی کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے، ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ ویسے حکم تو یہی ہے کہ جو بندہ گستاخ رسول ہو اس کا معاملہ ممتاز قادری کی طرح ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمارا ملک ایک قانون بنا ہوا ہے، اس کا آئین بنا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کے حوالے اس کو کریں، اور اگر قانون والا نہیں کرتے تو جو بندہ جذباتی فیصلہ کرتا ہے اس کا ایک ایمان کا تقاضا ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ قانون جو ہمارا بنا ہوا ہے 295 بات، اگر صحیح معنوں میں یہ نافذ ہو جائے تو کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ ظالم کے بچے ہیں، انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے قانون غریبوں کے لیے اور امیروں کو نکال دیتے ہیں، جس وجہ سے وہ درمیان میں کچھ اپنی عہدے کا منصب کو سامنے لائے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی گستاخی کرتے ہیں میں کچھ نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہ اللہ کا طے شدہ اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، اس کا انجام ہوگا برا ہی۔ اللہ کسی بھی ترخان کے بچے غازی مدین میں کھڑا کر دے گا، اللہ کسی کو لے آئیں گے، اللہ کسی مولوی کا، شیخ الحدیث کا، مجاہد کا، بڑے فلاسفہ کا محتاج نہیں ہے، کسی شیخ الاسلام کا محتاج نہیں ہے کہ وہ شیخ الاسلام پھرتا منتا پھرے اور پوری دنیا میں کینیڈا میں رہے اور کہہ جی کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ جو کام لینے پہ آتا ہے تو وہ امینوں سے کام لیتا ہے، اللہ کام لینے پہ آتا ہے بکری اور چونٹیوں سے کام لے لیتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی کسی کھاتے میں لگا دے۔
اس صورت کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا. ویسے تو بہت تنگ کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان ظالموں نے وہ تو ننگے ہو کے کٹھے نہ آتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, انسان کی فطرت کے اندر حیا ہے, آپ بڑے دور جا کے غسل کرتے تھے. تو ان ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہ مرنا, یہ اس لیے مرد ہوتا ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں, یہ دور ہے تسلیم کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اپنے نبی کی کردار میں انگلی اٹھی کبھی برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا جو اس ایت مبارکہ میں موجود ہے. آپ نہانے کے لیے جب اندر بیٹھے پانی میں گئے, آپ نے اپنا کرتا اور اپنا تیبند اتار کے پتھر پہ رکھا, ابھی نہ ہی رہے تھے تو پتھر نے پکڑنا شروع کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں مکہ بھی مارا, اور کافروں نے کہا کہ مکہ آپ کا اتنا بھاری تھا کہ پتھر اندر اتر گیا. وہ تو پتھر نے پیار سمجھا ہوگا کہ موسیٰ کا ہاتھ ہے, تو ان کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا. تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم مکمل ہے. ایسی بات نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں. اس نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یہاں فرمایا کہ اے ایمان لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ, ایسے نہ ہو جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے بنی اسرائیل والے ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. فبرأ اللہ مما قالوا, اللہ نے ان کو سے بری کر دیا تھا, اور اللہ جل جلالہ ان کی بڑی عزت اور مقام ہے. پھر فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرنا, سچی بات کرنا, اس لیے کہ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو بھی صاف ستھرا کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم نے صاف ستھری بات کرنی ہے. سورہ سبا میں دو باتیں ہیں, ویسے ٹوٹل میں عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, وہ جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی جھومتے تھے, ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھومتے تھے. عجیب ان کی زبان تھی, اس کی عجیب تاثیر تھی, اس کا ذکر اس میں آتا ہے. دوسرا ایک یمن کے بادشاہ تھا, ملکہ سوا کہتے ہیں, وہ تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا تھا, بہت پھل دیے تھے, بڑے قسم کے بڑے بڑے ڈیم تھے ان کے پاس, بڑی زرخیز زمینیں تھیں. ان کو پیغمبر نے آ کر دعوت دی کہ اللہ جل جلالہ پر ایمان لاؤ, وقت کے پیغمبر کی بات کو مانو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ خالی ٹوکرا لے کر باغ میں داخل ہوتا تو باغ ختم ہونے سے پہلے بغیر اتارے اتنے پھل ہوتے تھے کہ ٹوکرے بھر جاتے تھے. لیکن انہوں نے آپ نے اس چیز کو سامنے رکھا, اور انہوں نے راستے کے دونوں طرف کے باغات کو سامنے رکھا. اللہ جل جلالہ کو بلا دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے کہ جو عذاب یوں لایا کہ ان کی بستی میں بڑے بڑے ڈیم, لوگ جو سمجھ گئے اور زمینیں سستے داموں بیچے نکل گئے, جو ان کے وہاں کے بڑے بڑے پادری تھے. بعض لوگوں کا سستی مل رہی ہے, پکڑو ساری. تو انہوں نے چوہوں کو مارنے کے لیے بلیاں لائیں. جب بلی لائے تو وہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چوہے نے بلی کو کھایا ہو, ہمیشہ بلیاں ہی چوہے کو کھاتی ہیں. ان چوہوں نے بلیوں کو کھا لیا. اب سمجھ گیا کہ یہ چوہے دنیا کے لیے خدا کا عذاب ہے. پھر وہ عذاب کی وجہ سے وہ من ٹوٹے, اور پھر اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کی حال یہ تھا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشِجَرٍ قَلِيلٍ. وہ جو خوبصورت باغات تھے وہ ختم ہو گئے, اب بد مزہ پھل, بیری کے چند درخت اور توڑ کے درخت رہ گئے, باقی اللہ نے سب تباہ کر دیا. تو بتا دیے جو بندہ ایسے کرے گا اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے. سورہ فاتر کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک بات اس میں اور ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک انداز سکھایا اس کی آخری رکوع میں, قل آپ فرما دیجئے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا بِاللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ, کہ آپ غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اکیلے یا دو. اچھا, ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, اس صاحب رائے بھی ہوتا ہے اور وہ صاحب فیصلہ بھی ہوتا ہے, اچھی رائے بھی رکھتا ہے اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں الرجل, یہ صحیح جڑیں, یہ صحیح مرد ہے جو اچھا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور اچھی رائے بھی رکھتا ہے. فرمایا تو اکیلا تنہائی میں جا کے سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جادوگر, یہ پاگل ہیں, دیوانے ہیں, شاعر ہیں, تیرے دماغ تیری عقل بتائے گی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ایسے انسان نہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جس کے اندر رائے تو اچھی ہوتی ہے, فیصلہ نہیں کر سکتا, یا فیصلہ کر سکتا ہے, 2-3 رائے آ جائیں تو اس کے بعد اس کے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. فرمایا اس کو ہو جاؤ, اس کو رجل کہا جاتا ہے. جس بندے کی اپنی رائے بھی نہ ہو اور جس بندے کو فیصلہ کرنے کا ملکہ بھی نہ آتا ہو تو اسے فرمایا لا رجل, وہ مرد نہیں ہے, وہ شیمیل ہے. اس کا جملہ میں نہیں کہتا ہوں. ہر رجل وہ ہے جس کی صحت رائے بھی ہو, قوت فیصلہ بھی ہو. جو دونوں میں سے ایک چیز رکھے وہ مرد ہے, جو نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے, اس کو کچھ اور سمجھ. ایک تو یہ. آگے سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کو میں نے پر دیے ہیں 2-2, 3-3, 4-4. یہ کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو فرشتوں کا مسجود بنایا. فرشتوں نے مسلمان کے سامنے انسان سے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اگر پر ملے ہیں 2, 3, 4,
تو میں نے آپ کو پڑھ دی ہیں روحانی، فجر کے 2، مغرب کے 3، ظہر اثر عشاء کے 4، ان 4 پروں سے پرواز کرو اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں ایک۔ اور آخری بات اس صورت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جو کتاب کے وارث ہیں ہم لوگ، ثم اورثنا الکتاب، فرمایا کہ ان میں سے فمنہم ظالم لنفسہ، بعض وہ ہے جو ظالم ہے اپنی جان بے زیادتی کر رہے ہیں، ومنہم مقتصد، بعض وہ ہے کہ جو درمیان میں چل رہے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، بعض بہت آگے نکلتے ہیں۔ ظالم لنفسہ وہ ہے کہ جو فرض بھی پورے نہیں کرتے، نہ روزے پورے رکھتے ہیں، نہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ کتاب کے وارث ہیں مسلمان ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، لیکن یہ اس پہ عمل نہ کر کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور درمیان میں مقتصد وہ ہے جو فرض پورے کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی پورے رکھ رہے ہیں، فرض نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں، سنتے بھی پڑھ رہے ہیں، نفل شفل نہیں پڑھتے، یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن چلو گزارا کر رہے ہیں۔ اور سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں کہ جو مباح کام بھی نہیں چھوڑتے، مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ظالم لنفسہ بننا ہے، مقتصد بننا ہے، یا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، انسان کو ریس اس موقع پہ کرنی چاہیے کہ میں نیکی میں آگے نکلوں۔ آج ہم دنیا میں آگے نکلتے ہیں، نیکی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں سبق دیا ہے کہ جانے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ سب کو کرو آگے۔ جس طرح صحابہ ریس لگاتے تھے کہ اگر اس نے 4 نفل پڑھے ہیں تو میرے 8 ہونے چاہیے۔ جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو سیدنا عمر نے کہا کہ اب میرے پاس چانس ہے، ساری زندگی زور لگا کے رسول سے میں آگے نہیں نکل سکا، اب میرے پاس چانس ہے کہ یہاں ایک مدینہ میں بوڑھی ہے جس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ کسی کی خدمت کرتا تھا نا تو مسجد نبوی میں ایک نشان لگا ہوتا تھا، ان کا نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ مریض ہے یا مجبور ہے، یہ اس کا خادم ہے۔ اس بوڑھیا کا نام نہیں لکھا تھا تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ کام زبردست ہے، یہ میں کر لیتا ہوں، اس معاملے میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ چپکے سے گیا اماں جی کے پاس فجر کی نماز پڑھ کے، اماں جی میں خادم، نبی نہیں عورت تھی، خادم ایک مسکین بندہ آیا ہوں، کوئی آپ نے خدمت کرنی ہو آپ کی مجھے بتائیں، پانی بھر کے لانا ہے، آپ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ کہنے لگی بیٹا پانی بھی بھر کے چلا گیا ہے، کھانا بھی کھلا کے چلا گیا ہے، صفائی بھی ہو گئی ہے۔ دوسرے دن فجر سے پہلے گئے تہجد کے وقت میں، اماں جی نے کہا جی ابھی کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن تہجد سے بھی پہلے گئے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ اماں جی کو کھانا کھلا چکے ہیں، برتن پانی کے بھر چکے ہیں، جھاڑو دے کے بس کچرا اٹھا رہے ہیں۔ تو جا کے ہاتھ رکھا تو صدیق اکبر کو دیکھا تو عمر کی چوٹ کے نکلتا، انہوں نے کہا بس عمر تم قحافہ کے بیٹے کا زندگی میں کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ہے نیکیوں میں آگے نکلنا۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر امیر المومنین، آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا، تو صدیق اکبر ہر مانی جانا کرتی، یہ ہے نیکیوں میں آگے نکلنا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، پھر زندگی میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوگی۔ اللہ اس آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ کو سابقوں بالخیرات بننے کی توفیق